پورے ہال میں اس وقت سناٹا چھا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں گہما گہمی سی تھی، وہیں سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ جو الفاظ سامنے اسٹیج پر دلہن بیٹھی لڑکی بول رہی تھی، وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ کوئی لڑکی ایسی بے باکی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ پاس کھڑی جمیلہ خاتون نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ دبایا تھا۔ مولوی صاحب بھی اپنا نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو اسی ایجاب و قبول کروانے کے لیے آئے تھے، مگر وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے اس نامرد سے شادی ہی نہیں کرنی۔ نامرد کے لفظ سن کر پورے ہال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ وہیں سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا بازل تو یوں تھا جیسے کاٹو تو خود نہ نکلے۔ وہ تو دل و جان سے اس لڑکی پر جان وارتا تھا۔ آج اس نکاح کے موقع پر جتنا بازل خوش تھا، شاید ہی کوئی جان پاتا۔ بازل نے گھبرا کر نظر اٹھا کر دیکھا تو ہال میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین، اسے ہی گھور گھور کر دیکھے جا رہے تھے۔ جمیلہ خاتون نے اس بار اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسی بے حیائی والی بات تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ کچھ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ بازل کی مردانگی پر تم انگلی کیسے اٹھا سکتی ہو؟ بازل گمسم سا اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جب وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، نکاح نامے والے رجسٹر کو پھاڑ کر دور پھینکا اور سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی مٹھائی کی ٹوکریاں جو بازل کے گھر والے بڑی چاؤ سے لے کر آئے تھے، ان سب کو وہ اٹھا کر پٹک چکی تھی۔ ساری مٹھائیاں فرش پر بکھرتی چلی گئیں اور وہ بازل کو دیکھ کر کہنے لگی، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ میں ایک لڑکی ہوں اور مجھے پورا حق ہے کہ میں ایسے مرد سے شادی کروں جو میرے تمام تر حقوق پورے کر سکے، جو اصل میں مرد ہو، نہ کہ ایسا مرد جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتا ہو اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر خوش ہوتا ہو۔ بازل کے سر سے بھی صحرا ڈھلک چکا تھا، اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر نیلم کو اپنے سامنے کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ کیا بیہودہ الفاظ بول رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کیوں میری عزت کا کچرا کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم؟ سب کے سامنے تم مجھے بدنام کر رہی ہو، وہ بھی عین نکاح کے وقت۔ لیکن وہ اپنا بازو چھڑوا کر کہنے لگی کہ میرے سامنے ڈرامے کرنے کی کوشش مت کرو، میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم تو شروع سے ہی مجھے نامرد لگتے تھے، لیکن اس رات جس حلیے میں نے تمہیں دیکھا تھا، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ تم مرد ہو ہی نہیں۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، نہ تو تمہاری باڈی اچھی ہے اور نہ ہی باقی مردوں کی طرح تمہارے چہرے پہ داڑھی مونچھ ہے۔ اس کا صاف یہی مطلب ہوا نا کہ تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ پلیز، میں تم جیسے نامرد کے ساتھ شادی کر کے اپنے آگے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ قریب تھا کہ بازل ایک زناٹے دار تھپڑ نیلم کے منہ پر ہی دے مارتا، جب نیلم نے اپنے موبائل سے کچھ تصاویر نکال کر سب کو دکھانا شروع کر دی۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد جمیلہ بیگم بھی سوالیہ نظروں سے بازل کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ان تصویروں میں بازل نے باقاعدہ لڑکیوں جیسا میک اپ کر رکھا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ اس وقت بازل ہی جانتا تھا کہ یہ تصاویر دیکھنے کے بعد وہ کس قدر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنستا چلا جائے۔ یہ لڑکی جس کا دل جیتنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ یوں اسے سب کے سامنے رون ڈالے گی، بازل کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ نیلم کہنے لگی، دیکھ لیا آپ لوگوں نے سچائی، اب مجھ سے تو امید مت رکھیے گا کہ میں ایسے لڑکے کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسٹیج سے اتر کر جا چکی تھی، جبکہ بازل اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہیں اسٹیج کے پاس کھڑے بازل کے ماں باپ تو چپ چاپ سے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بازل کے والدین اور نیلم کے والدین دونوں کے ہی آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ افتخار اور ابرار صاحب نہ صرف اچھے بزنس پارٹنر تھے، بلکہ اب اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بھی بدلنا چاہتے تھے۔ جمیلہ خاتون کا چہرہ تو بالکل سرخ ہو چکا تھا، وہیں ابرار صاحب کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ان کی بیٹی یوں ان کی ناک کٹوائے گی۔ ابرار صاحب اور میمونہ بیگم تو شدید غصے میں آ چکے تھے، وہیں پر کھری کھوٹی سنانے لگے۔ معاملہ کافی بگڑ چکا تھا۔ جمیلہ بیگم کو باتیں سناتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے اڑیل جوان بیٹے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر بھی کیسے سکتی ہے؟ اسے ذرا شرم نہ آئی؟ اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ آیا؟ میرے بیٹی کی مردانگی پہ یہ انگلیاں اٹھا کر چلی گئی۔ ارے اگر پتہ ہوتا کہ آپ نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہے تو ہم کبھی بھی آپ کے ہاں رشتہ لے کر ہی نہیں آتے۔ چلو بازل،
کیڑے پڑیں گے اس نیلم کو جس نے میرے بچے کی زندگی خراب کر دی۔ ارے میں تو کہتی ہوں اچھا ہو گیا جو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی ایسی نکلے گی، ورنہ شادی کے بعد تو یہ مجھے بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالتی۔ بازل کو سبھی لوگ جن نظروں سے دیکھ رہے تھے اس سے اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ میمونہ بیگم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر جانا چاہا۔ ابرار صاحب کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ تو انتہائی شریف اور 5 وقت کے نمازی شخص تھے۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹی یوں بھی ناک کٹوا سکتی ہے۔ اگر آج افتخار بارات لے کر واپس چلا جاتا تو یہ صرف بارات واپس نہ جاتی بلکہ وہ کانٹریکٹ بھی ختم ہوتے جو انہوں نے ساتھ سائن کر رکھے تھے۔ بزنس میں بھی راستے جدا ہو جانے تھے اور اس کا نقصان وہ زندگی بھر بھلا نہ پاتے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے جان سے پیارے دوست کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ فوراً آگے بڑھ کر افتخار کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے سر پر باندھ رکھی پگڑی کو اتار کر افتخار کے قدموں میں رکھنے لگے۔ لیکن افتخار صاحب نے فوراً ابرار کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ جو ذلت ہمیں بھگتنی پڑی ہے کیا وہ کم تھی جو تم اب اپنی پگڑی میرے سامنے رکھتے مجھے نئی آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ لیکن ابرار صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ جو کچھ ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن بارات ایسے واپس نہیں جائے گی۔ شادی ہو کر رہے گی اور اس گھر کی بیٹی میں بازل کے ساتھ رخصت کروں گا۔ بازل وہیں پر مٹھیاں بھیج کر کھڑا تھا جب ابرار صاحب کہنے لگے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی بازل کے ساتھ بیاہنے کو تیار ہوں۔ بس اب کچھ دیر میں ابھی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر آتا ہوں۔ میں بازل کی عزت رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ بازل ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ جب گونجے تو جمیلہ بیگم کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے کی طرف گیا تھا۔ جلد بازی میں ابرار صاحب ایک ایسی بات کر چکے تھے۔ وہیں میمونہ بیگم اور افتخار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ میمونہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں آپ کے گھر کی کوئی بھی بیٹی بیاہ کر نہیں لے کر جاؤں گی۔ بڑی ایسی ہے تو چھوٹی دوسری بھی ایسی ہی ہوگی۔ ہال میں یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ وہیں کمرے میں بیٹھی نیلم جیولری اتار اتار کر رکھ رہی تھی اور ساتھ جنونی انداز میں ہنسے بھی جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی پھر مزہ آیا بازل تمہیں؟ تمہیں کیا لگا تھا نیلم اتنی جلدی اپنی انسلٹ بھول جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ آج اس طرح مزہ چکایا ہے نا میں نے تمہیں، تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی۔ تبھی تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا تھا اور شزا کمرے میں داخل ہوئی تھی جس کی عمر ابھی 2 دن پہلے ہی 18 سال مکمل ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے اپنی بڑی بہن کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے یہاں پر؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ کم از کم ماما بابا کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ جانتی ہیں ماما پاپا کتنا رو رہے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ سے ہی مطلب پرست اور خود غرض رہی ہیں۔ آپ کو نہ ماما پاپا کا خیال تھا اور نہ ہی ان کی عزت کا۔ شزا رونے لگی تھی لیکن وہ اسے بھی دور دھکا دے کر کہنے لگی، او ہیلو، حد میں رہو اپنی، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے آج تک اپنی ماں کو کبھی اپنی ماں بننے نہیں دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جانتی ہو اس بازل نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ جانتی ہو تم؟ اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میری انسلٹ کی تھی، میری ریکنگ کی تھی، جان بوجھ کر مجھے غلط راستہ بتا کر لڑکوں کے واش روم میں بھیج دیا تھا۔ میں اس روز نیا ڈریس پہن کر یونیورسٹی گئی تھی اور اس نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی میرے قریب سے گزار کر مجھ پہ کیچڑ اچھالا تھا۔ نیلم ابرار آفندی بھلا اپنی انسلٹ کیسے بھول سکتی ہے؟ مجھ پر کیچڑ اچھالنے والے کو پتہ تو چلنا چاہیے نا، کیسے پھر مجھے ہی محبت کے جال میں پھنسا کر مجھ سے ہی شادی کرنے کے لیے چلا آیا، گدھا کہیں کا۔ شیزا ٹکٹکی باندھے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی بہن کا ذہنی توازن بالکل خراب ہو چکا ہے۔ نیلم شروع سے ہی ایسی تھی۔ بال کی کھال اتارنا تو کوئی نیلم سے سیکھتا۔ شروع سے ہی ہٹ درم اور انتہائی ڈھیٹ قسم کی لڑکی تھی، جبکہ شیزا اس کے مزاج سے بالکل برعکس۔ وہ جیسے سمجھا رہی تھی کہ ابھی باہر چلو، معافی مانگو اور بازل بھائی سے شادی کر لو، ورنہ تم نہیں جانتی کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا۔ جمیلہ بیگم چپ چاپ سی اندر داخل ہوئی تھی۔ شیزا اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں پلیز آپ نیلم آپا کو سمجھائیں نا، وہ شادی کے لیے مان جائیں۔ بابا یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ پلیز آپا کو بولیں کہ وہ سب کے سامنے جا کر بازل بھائی سے معافی مانگے۔ بابا کی عزت کا سوال ہے، اگر بارات واپس چلی گئی تو دوبارہ کبھی بھی نیلم آپا کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ماں کو ایسا کچھ بول رہی تھی
لیکن بیڈ پہ پڑا ہوا سر کانچل جو کچھ دیر پہلے نیلم نے اتار کر پھینکا تھا، جمیلہ خاتون نے آگے بڑھ کر اس آنچل کو اٹھا لیا اور آ کر وہ آنچل شیزا کے سر پر اڑا دیا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن شیزا ایک دم سے دم بکود ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، کہنے لگی کہ امی، آپ یہ دلہن والا دوپٹہ مجھے کیوں اڑا رہی ہیں؟ یہ آپ نیلم آپا کو اڑائیں اور انہیں باہر لے کر جائیں۔ انہیں تو ناک رگڑ کر بازل بھائی کے گھر والوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جمیلہ بیگم آنکھوں میں آئے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے باپ نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب تمہاری شادی بازل سے کروائیں گے۔ اس نے جو کچھ کیا اس کی عقل تو اب ہم ٹھکانے لگائیں گی، لیکن نیلم اب مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے پھر بھی بازل اسے نہیں اپنائے گا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے، تم ہی ہماری عزت رکھ لو۔ تم نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی لاج رکھی ہے، اس بار بھی ہماری عزت رکھو گی نا؟ جمیلہ بیگم اپنے ہاتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے سامنے جوڑ کر بول رہی تھی اور وہ گمسم سی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ امی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ان کی شادی تو نیلم آپا سے ہونے والی تھی نا؟ میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، مجھے تو کامیاب بزنس وومن بننا ہے، پلیز امی ایسا مت کریں۔ لیکن جمیلہ بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے مجبور کر چکی تھی۔ تیار تو وہ ویسے بھی نکاح کے موقع پر ہوئی تھی، روسی دوپٹہ اڑا کر وہ اسے باہر لے کر آئی تھی۔ بازل تو بڑی مشکل سے ضبط کر کے کھڑا تھا، بار بار اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ نامرد ہے۔ وہ ویڈیو اور تصویریں جو سب کے سامنے نیلم نے دکھائی تھی، وہ ساری اس نے خود ہی بازل سے زبردستی بنوائی تھی۔ چند روز پہلے ہی دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، جب سارے گھر والے شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور بازل کو نیلم نے خود ہی اپنے گھر بلایا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ نیلم اس سے کافی فرینک ہو چکی تھی، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اور کبھی اس کے کندھے پر سر رکھ لیتی۔ بازل کے ہوش اس وقت اڑے تھے جب نیلم اپنے میک اپ کا سامان نکال کر لائی اور بازل کو دھکا دے کر بیڈ پر گرا گئی۔ بازل ہنس رہا تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ نیلم کیا کرنے والی ہے، لیکن اسے بیڈ کے ساتھ نیم دراز بٹھانے کے بعد وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا میک اپ کرنے والی ہوں اور پلیز ہلنا مت۔ بازل چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، اسے یہ صرف اس کی ایک شرارت ہی لگی تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد نیلم نے ہنستے ہوئے اس کے ساتھ تصویریں بھی بنا لی تھی اور بازل نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نیلم ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بازل کو شروع سے ہی کلین شیف پسند تھی، اسے داڑھی منہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ شروع سے وہ کچھ تھا بھی دبلا پتلا، باقی لڑکوں کی طرح جم جوائن کرنا اور مسلز بنانے کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا۔ وہ بس اپنا کریئر بنانا چاہتا تھا، دن رات ایک کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اور ایسے میں کھانا پینا تو بعض دفعہ وہ چھوڑ ہی دیا کرتا۔ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھا لیتا، بس اسی پر اس کا سارا دن گزر جایا کرتا تھا۔ لیکن آج جس طرح نیلم نے اس کے منہ پر ذلت کے تماچے مارے تھے، وہ شاید پوری زندگی نہ بھول سکتا۔ دلہن بنی شیزا روتے ہوئے سیڑھی اتر کر آ رہی تھی، لیکن بازل کی نظروں میں سوائے انتقام کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے گھبراتے ہوئے دوبارہ سے نکاح شروع کیا۔ اس بار بھی شیزا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے اس نے خود کو بازل کے سپرد کیا تھا اور بازل نے بھی ایک ہی بار قبول ہے بول کر اس نکاح کا اختتام کیا تھا۔ شیزا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی قسمت میں کبھی ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے۔ مٹھائی تو ساری پہلے ہی خراب ہو چکی تھی، میٹھے کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، بس جلد از جلد رخصتی کروائی جانی تھی۔ وہ تو ٹھیک سے کچھ انجوائے بھی نہیں کر پائی تھی۔ بازل تو نکاح کے فوراً بعد ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جب میمونہ بیگم بھی منہ بسورتی ہوئی بازو سے بڑے زور سے شیزا کو پکڑ کر گاڑی کی طرف لے کر جانے لگی۔ شیزا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ سسرال جانے کے بعد نہ جانے سے کیا کچھ سہنا پڑے گا، اسے اپنی بہن کے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ماں باپ نے دعاؤں کے ساتھ تو رخصت کر دیا تھا، جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف آئی تو فرنٹ سیٹ پر بازل پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ روتے ہوئے اس نے جیسے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو بازل نے اگلے پل اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگا، کس کی اجازت سے آگے بیٹھ رہی ہو؟ یہاں پر ماں بیٹھے گی میری، پیچھے بیٹھو۔ اس کے یوں ڈانٹنے پر وہ چپ سی ہو چکی تھی، چپ چاپ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سارے راستے میمونہ بیگم اسے باتیں سناتی آئی تھی اور وہ سسکتی ہوئی سب کو سنتی رہی۔ گھر آنے کے بعد بھی کسی نے اسے دلہنوں والا کوئی پروٹوکول نہیں دیا تھا، وہ زبردستی ان کے سر پر تھوپی گئی تھی۔
کسی کی فیوریٹ نہیں تھی۔ گھر آتے ہی بازل نے غصے سے ہر ایک چیز توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھولوں کی وہ پلیٹیں جو دلہن کے استقبال کے لیے رکھی گئی تھی وہ ان سب کو زمین بوس کر چکا تھا، اور اپنی ماں کو کہنے لگا، میں بتا رہا ہوں امی، صرف اور صرف آپ لوگوں کی عزت کے لیے میں نکاح تو کر کے لے آیا، لیکن یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آئے گی۔ میں اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جس قدر ضلالت اس کے گھر والوں نے مجھے دی ہے نا، میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ وہ مجھے نامرد کہہ رہی تھی، مجھے، باسل لغاری کو۔ اگر اس لڑکی کی منافقت کا مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرتا۔ بازل غصے سے ہر ایک چیز تہس نہس کر چکا تھا، اور شیزا سہم کر ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کئی کانچ کے گلدان اور پھول زمین بوس ہو چکے تھے، پلیٹیں ٹوٹ کر گر چکی تھی، لیکن میمونہ بیگم اپنے بیٹے کو پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ ملازمہ پانی لائی تو میمونہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پانی پلانے لگی۔ تبھی وہاں پر افتخار صاحب بھی آ چکے تھے۔ مرد مہمانوں سے ملنے کے بعد انہیں رخصت کر کے جب لاؤنج میں داخل ہوئے اور گھر کی یہ حالت دیکھی تو اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ شیزا بی بھی ڈری سہمی ایک طرف کھڑی روئی جا رہی تھی۔ افتخار صاحب شیزا کو تب سے جانتے تھے جب وہ اس دنیا میں آئی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر تھی کہ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے کہ اپنے دوست کی چھوٹی بیٹی کو ہی اپنے گھر کی بہو بنا کر لائیں، لیکن چونکہ بڑی کی موجودگی میں چھوٹی کا رشتہ مانگنا مناسب نہیں لگتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش تھے۔ لیکن آج ان کی من چاہی مراد پوری ہوئی بھی تھی تو کس انداز میں؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ بازل بار بار اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں سوائے ایک ملازمہ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں رہے گی، اس کی اوقات بس ملازمہ کی طرح ہی ہوگی۔ میں اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ اس کی بہن نے میری جس طرح انسلٹ کی ہے نا، میں اسے در بدر کر کے اس کے گھر والوں کو اذیت دوں گا۔ مگر افتخار صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، بڑے ہی تحمل مزاجی کو مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ غلطی نیلم نے کی ہے۔ سب کے سامنے جس قدر اس نے بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے تو خاندان بھر میں خود ہی اپنی ناک کٹوا دی ہے۔ رہی بات شیزا کی تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے کہنے پر ہی وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی گناہ کی سزا تمہیں اسے دینی چاہیے۔ یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے ساتھ ہی تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ لیکن بازل اسے اپنے کمرے میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار تھک ہار کے افتخار صاحب نے اسے یہ کہا تھا کہ تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں نہیں رکھو گے، یعنی تم نیلم کے تمام تر الزاموں کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ مت بھولو بازل کہ اس نے تمہاری مردانگی پر سوال اٹھائے، اور اگر 2 مہینے کے اندر اندر تم باپ بننے کی خوشخبری ہمیں نہیں سناؤ گے تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل جائے گی، میری ناک میری پگڑی زمین بوس ہو جائے گی، سب یہی سمجھیں گے تم سچ مچ نامرد ہو، اور تمہاری وہ تصویر جو وہ لڑکی دکھا رہی تھی وہ اصل ہے۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ امید ہے تم میری بات کو سمجھ چکے ہوگے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک نظر میمونہ کو دیکھا تھا اور کڑے تیوروں کے ساتھ کہنے لگے کہ بہو کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ، جہاں پر رہنا اس کا حق ہے۔ اپنے شوہر کا حکم سن کر میمونہ بیگم اٹھی تھی۔ بڑے زور سے اس نے شیزا کا بازو پکڑا تھا۔ شیزا سسک کر رہ گئی۔ تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں وہ اسے بازل کے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو بڑے ہی خوابناک انداز میں کمرے کو سجایا گیا تھا۔ شیزا نے ایک نظر اس ساری سجاوٹ کو دیکھا۔ یہ ساری سجاوٹ اس کے نام کی نہیں تھی، بلکہ یہ رات تو نیلم اور بازل کے نام ہونے والی تھی، لیکن وہ زبردستی اس کمرے میں لا کر بٹھائی جا چکی تھی۔ وہ ابھی بھی سسک سسک کر روئی جا رہی تھی۔ جب میمونہ کہنے لگی کہ اب یہ رونا دھونا اور ڈرامے بند کرو، میں اگر تمہیں اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں تو صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے۔ باقی جس طرح تمہاری بہن نے میرے بیٹے کو ذلیل کیا ہے نا، کچھ دیر بعد بازل کمرے میں آئے گا اور دیکھنا کیسے سود سمیت بدلہ پورا کرتا ہے تم سے۔ وہ شیزا سے یہ سب کچھ بول رہی تھی، وہ تو بس شوق کے انداز میں سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ اسے تو ابھی بھی یہ سب کچھ خواب ہی لگ رہا تھا۔ بازل کتنی ہی دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ افتخار صاحب اسے 50 دفعہ کہہ چکے تھے کہ اپنے کمرے میں جاؤ، یہاں پر نیلم کے نام پر بیٹھ کر ماتم مت مداؤ۔ وہ لڑکی تو اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت رون چکی ہے، اب تو کوئی شریف لڑکا اس کو اپنانے والا بھی نہیں ہے۔ بھلا اتنی زبان دراز لڑکی جو شادی سے پہلے مرد کی مردانگی پر سوال کھڑے کر دے، ایسی لڑکی کو کون پاگل ہے جو اپنائے گا؟ وہ تو اپنے کیے کا کرتا دھرتا بھگتے گی ہی۔
لیکن تمہیں بھی اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے باپ کے بار بار کہنے پر وہ ایک گہری سانس خارج کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کا منظر خوابناک کیسے نہ ہوتا، یہ ڈیکوریشن اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی، اور بار بار وہ نیلم کا ہی سوچتا رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی جب اسے خلوت میں ملے گی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ وہ تو ایک منٹ بھی اس سے دوری برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن بیڈ پر بجائے نیلم کی شزا بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی بیوی بنا دی گئی تھی، اور ساتھ ہی نیلم کے خنجر زدہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد وہ شزا کے قریب آیا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگائے، لیکن وہی مردانگی پہ اٹھایا جانے والا سوال اسے یاد آ چکا تھا۔ جیسے ہی بازل اس کے قریب آیا تو شزا سہم کر فوراً بیڈ کی دوسری جانب جا چکی تھی۔ ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نیلم آپا کو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ وہ آپ سے شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ میں سچ کہتی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے مت ماریے گا، مجھے مار سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر سسک کر بولی۔ تو بازل ایک پل کو رکا تھا، لیکن اس کے اندر بھڑک رہی آگ کہاں اتنی جلدی آرام کرنے والی تھی۔ کہنے لگا، مجھے نہ تم میں دلچسپی ہے اور نہ ہی اب نیلم کو لے کر میرے دل میں کچھ جذبات ہیں۔ اب صرف اور صرف نفرت کی آگ ہے، اور اس آگ میں تم جل کر رہ جاؤ گی۔ مجھے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے تمہاری ایسی حالت کرنی پڑے گی تاکہ پورے خاندان کو پتہ چل جائے کہ بازل لغاری میں 10 مردوں جتنی جنونیت موجود ہے، اور جب وہ تاڑنے پر آتا ہے تو کیا حال کر سکتا ہے۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی شدتیں لٹاتے ہیں، لیکن جب غم، غصہ اور نفرت ایک ساتھ مل جائے تو پھر وہ کس طرح اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، یا تمہارا نازک وجود سہ کر جان لے گا۔ شزا تو یوں تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اور ایک جھٹکے سے وہ سرخ آنچل اس کے سر سے اتار چکا تھا۔ جیسے اس نے سرخ آنچل کو چھوا تو وہی مخصوص خوشبو اس آنچل سے آ رہی تھی جو کبھی نیلم سے آیا کرتی تھی۔ اس نے اس دوپٹے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اسے سونگھا، پھر حیرت سے شزا کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تمہاری ذلیل بہن کا دوپٹہ ہے نا؟ یہی دوپٹہ، وہی عروسی لباس جو میں نے اسے تحفے میں دیا تھا، کہ یہ پہن کر تم یہاں میرے کمرے میں میری بیوی بن کر رہنا۔ میں ہر ایک چیز کو آگ لگا دوں گا جس کا تعلق نیلم سے ہوگا۔ یہ کہہ کر بازل نے اس دوپٹے کو ہوا میں بلند کیا تھا اور جیب سے لائٹر نکال کر اس دوپٹے کو آگ لگاتی تھی۔ شزا گھبرا کر ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ راکھ بن کر نیچے گرتا چلا گیا، اور آخر میں وہ راکھ بھی بجھ گئی جب دھیرے دھیرے بازل نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی گریبان سے شزا کو پکڑ کر وہ اپنی جانب کھینچنے لگا، شزا وہیں پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ مزید اس شخص کا قہر اور خوف اپنے اوپر مسلط ہوتا محسوس کرتے ہی اسے غش آ چکا تھا۔ وہ بازل کی باہوں میں ہی جھول چکی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اٹھانے کے لیے تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگا کہ ہوش میں آؤ لڑکی، آنکھیں کھولو، ڈرامے بازی بند کرو۔ اتنے میں ہی تمہارے سارے ہوش گم ہو گئے؟ ابھی تو تم نے پوری رات میری شدتیں برداشت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر گرا چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی سہمی بے ہوش تھی۔ رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ جب بہت دیر تک اسے ہوش نہ آیا تو بازل نے پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ شزا کو ہوش آیا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے سختی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے پھر سے منتیں کرنے لگی کہ پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے کچھ مت کرنا، میری کوئی غلطی نہیں۔ میں تو پڑھ لکھ کر کامیاب ہونا چاہتی تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نیلم کی سزا مجھے مل گئی۔ پلیز مجھے مت مارو، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ بازل کو معصوم سی لڑکی پر ترس آ چکا تھا۔ بھلا وہ کسی کی غلطی کی سزا کسی کو کیسے دے سکتا تھا؟ وہ تو بڑا ہی نرم دل لڑکا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اگلے روز ان کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کے روز جو بھی دلہن کے روپ میں شزا کو دیکھ رہا تھا آپس میں منہ جوڑے کہہ رہے تھے کہ جب منگنی ہوئی تھی تب بھی تو افتخار صاحب نے ہمیں بلایا تھا، تب تو کوئی اور لڑکی تھی، لیکن یہ کیا، عین شادی کے وقت لڑکی کیسے بدل گئی؟ وہاں پر بھی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بازل کا موڈ کچھ بہتر تھا، لیکن جب وہیں پر لوگوں کو بات کرتے سنا کہ ارے بھائی، وہ لڑکی تو بڑی ہی لبرل قسم کی تھی۔ اس نے تو بازل پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس لیے اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ ارے بھائی، آج کل کے بچوں کو بھی کیا کہیں، شادی سے پہلے ایک دوسرے کے کافی کلوز آ جاتے ہیں،
ہو سکتا ہے دونوں پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار چکے ہوں، تبھی تو لڑکی نے عین نکاح کے وقت نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ الفاظ سن کر بازل کے تن من میں آگ سی لگ چکی تھی، اور یہ آگ اب ایک ہی طریقے سے ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب وہ اس آگ کو شزا کے وجود پہ انڈیل دیتا۔ شزا کی رخصتی کے بعد نیلم اپنے کمرے میں بڑے بے شرموں کی طرح بیٹھی کانوں میں ہینڈ فری لگائے کہانی سن رہی تھی، جب ابرار صاحب غصے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور اسے کندھے سے پکڑ کے کھڑا کر کے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ جمیلہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اسے بالوں سے جکڑا تھا۔ دونوں نے اس کی بے تحاشا بے عزتی کی تھی۔ ابرار صاحب کی آنکھوں میں تو آنسو آ چکے تھے، لیکن نیلم جسے پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے بے تحاشا لاڈ پیار دیا گیا تھا، وہ چینگم چباتے ہوئے اپنے باپ سے اپنا بازو چھڑوا کر کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو ہی شوق چڑھا ہوا تھا اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا۔ میں نے تو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے نکاح کے لیے حامی بھری تھی، اور رہی بات نکاح سے انکار کرنے کی، تو آپ لوگوں کی عزت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر چلی جاتی ہے۔ میرے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی چھوٹی چہیتی بیٹی آپ کی عزت رکھنے کے لیے چلی گئی ہے نا اس بازل کے ساتھ، تو پھر مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ ابرار صاحب تو چپ سے ہو گئے تھے۔ آخر میں جمیلہ بیگم کو کہنے لگے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، مگر تم یہ تربیت اور پرورش کرتی رہی میری اولاد کی کہ آج اس قدر ہٹ دھرم اور بغیرت ہو چکی ہے۔ جمیلہ بیگم بھی بھڑک گئی، کہنے لگی کہ ہاں، ساری تربیت اور پرورش کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی، آپ کا تو جیسے کوئی حق بنتا ہی نہیں تھا۔ زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑا آپ نے ہی تھا اس کو، اور یہ مت بھولیے ابرار صاحب کہ صرف نیلم ہی نہیں، شزا کی پرورش بھی میں نے ہی کی ہے۔ پتہ نہیں میری بچی وہاں پر کس حال میں رہے گی۔ ابرار صاحب غصے سے نیلم کو کہنے لگی کہ بیٹی ذات ہو تبھی اس وقت اس گھر میں موجود ہو، ورنہ اب تک دھکے مار کے تمہیں گھر سے نکال چکا ہوتا۔ نیلم بھی ہٹدرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر مت کیجیے، بہت جلد میں اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ نکاح کر کر آپ لوگوں کی زندگیوں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ ابرار صاحب اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکے تھے۔ کہنے لگے پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جو تم جیسی اولاد ملی مجھے، کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ مجھے تو صرف میری شزا ہی کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس پر ہاتھ اٹھاتے، جمیلہ خاتون نے زبردستی پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئیں۔ کہنے لگیں کہ دفع کریں اسے، جس کے ساتھ شادی کر کے جانا چاہتی ہے نا جانے دیں، دیکھتی ہوں کیسے سکون سے رہے گی اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر اور ان کے بھروسے کو توڑ کر، لیکن اس دن کے بعد سے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر چکا تھا اور اگلے روز ولیمہ تھا۔ جمیلہ خاتون اور ابرار صاحب بھی ولیمے میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ شزا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر جمیلہ خاتون تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اس شادی کو تم نے ضرور نبھانا ہے، اپنے باپ کی خاطر، میری خاطر۔ جانتی ہوں شروع کے دن کچھ مشکل ہوں گے، لیکن فکر مت کرنا، ہم ہیں نا، کسی نے کچھ بھی کہا تو تم ہمیں بتاؤ گی، ہم سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ بازل بھی کافی سنجیدگی کے ساتھ وہاں پر موجود رہا تھا۔ جب فنکشن اختتام کو ہوا تو جمیلہ خاتون کہنے لگی کہ مکلاوی کی رسم کے لیے ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بازل تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن بازل نے کڑے تیوروں سے اپنی ساس کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا۔ اب آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور یہ اب سے میرے گھر میں رہے گی، اور بہتر ہے کہ یہاں رہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے اور میرے ماں باپ کی خدمت کرے، نہ کہ آئے روز منہ اٹھا کر میکے چلی جائے۔ بازل پہلے تو ایسے نہیں تھا، بڑا ہی خوش اخلاق اور تمیز دار لڑکا تھا، لیکن اب اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر جمیلہ خاتون کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ بیٹا، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہم نے اس کی شادی ضرور کر دی ہے، لیکن اسے بیچا نہیں جو اس سے ہمارے سارے تعلقات ختم ہو گئے ہوں۔ لیکن بازل بڑے غصے سے مڑا تھا، کہنے لگا جو کچھ آپ نے کل میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تعلق ختم ہی سمجھیے۔ یہ تو آپ لوگوں کی عزت تھی جسے رکھنے کے لیے آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لیا ہے، ورنہ جس طرح آپ کی بڑی بیٹی نے مجھے ذلیل کیا ہے، اس کے بعد تو شاید کوئی شریف شخص آپ کے گھر میں رشتہ لے کر نہ آتا۔ شزا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جمیلہ خاتون خاموش ہو چکی تھی جب بازل شزا سے کہنے لگا کہ شزا، باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، تم میرے ساتھ گھر جاؤ گی، میں ایسی کسی رسم و رواج کو نہیں مانتا۔ شزا نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ جمیلہ خاتون اس کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگا کر آخری بار پیار کرنے لگی۔
پھر کہنے لگی کہ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے تم وہی کرو۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر کون سے گناہ تھے جس کی سزا اسے اس انداز میں مل رہی تھی؟ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رہ رہ کر اسے بازل کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بازل بھی آیا اور گاڑی کو بڑی سپیڈ سے چلا کر گھر تک لایا تھا۔ پورے راستے سے باتیں سناتے آیا تھا کہ وہاں ہال میں مجھے کیا کچھ سننا پڑا۔ آج رات میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اور تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گی؟ نہیں، تمہیں تو میں اس انداز میں تمہارے گھر بھیجوں گا کہ تمہاری ماں اور تمہاری وہ بہن دیکھ سکے کہ مرد ہوتا کیسا ہے۔ شزا ایک بار پھر اس قید خانے نما کمرے میں آ چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جویلری اتارنے لگی تو بازل نیم دراز بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یہاں آ کر میرے جوتے اتارو۔ شزا نے پلٹ کر ایک نظر بازل کو دیکھا تھا۔ کل سے وہ اس کی یہ سب باتیں برداشت کر رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا ضبط بھی اب جواب دیتا جا رہا تھا۔ کہنے لگی خدا نے آپ کو ماشاءاللہ سے 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، ان کا استعمال کیجیے اور جوتے اتاریے۔ آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو میں آپ کے جوتے اتاروں گی۔ بازل نے جب اس کے منہ سے جواب سنا تو وہ مزید بھی پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا میرے آگے زبان چلا رہی ہو؟ آج اپنے میکے والوں سے کیا ملی؟ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ کل رات بھی تمہاری بھولی صورت پہ ترس کھا کر میں نے تمہیں بخش دیا تھا۔ اگر کل ہی تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دیتا تو آج میرے سامنے یوں بک بک نہ کر رہی ہوتی۔ شزا نے گہری سانس خارج کی تھی، پھر چپ چاپ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پاؤں سے جوتا اتار کر نیچے رکھنے لگی اور پھر سے اپنی جویلری اتارنے لگی تو کہنے لگا میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، جا کے میرے لیے پہلے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ اس کی بات سن کر اسی حلیے میں کچن میں چلی آئی تھی۔ گرمی شدید تھی، اس کا میک اپ خراب ہونے لگا تھا۔ پھر بھاری بھرکم جوڑے کو سنبھالتے ہوئے چائے بنانا آسان نہیں تھا۔ چائے بنا کر کپ میں ڈالنے کے بعد جب وہ کمرے میں لے کر آئی تو واش روم میں شاور کھلا ہوا تھا۔ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ چائے کو رکھنے کے بعد ایک بار پھر وہ جویلری باکس میں جویلری اتار کر رکھنے لگی۔ جب نہا کر بازل باہر نکلا تھا، چائے کے کپ کو ٹیبل پہ پڑا ہوا دیکھا تو کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، لیکن اگلے ہی پل کپ فرش پر مار چکا تھا۔ شزا گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کیسی چائے بنا کر لائی ہو تم؟ ٹھنڈی ہو چکی ہے، دوبارہ سے چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، اور اس بار اگر ٹھنڈی چائے لائی نا تو پھر دیکھنا۔ شزا روحانسی ہو کر کہنے لگی کہ میں تو گرم ہی لے کر آئی تھی، لیکن آپ یہ واش روم میں چلے گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر کچن میں گئی تھی۔ دوپٹے سے آدھی پنس اتر چکی تھی اور وہ ایک جانب کو جھول رہا تھا۔ دوپٹے کو سمیٹتے ہوئے جیسے اس نے چائے میں پتی ڈالنا چاہی تو ایک دم سے اس کے نیٹ کے دوپٹے میں آگ لگ چکی تھی۔ شزا کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ میمونہ بیگم تو سامنے لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ لڑکی اپنے دوپٹے میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دوپٹہ بالوں میں اٹکا ہوا ہے۔ بجائے آگے جا کر اس کی ہیلپ کرنے کے، وہ تو فوراً نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کی چیخوں کی آواز بازل تک پہنچ چکی تھی۔ فوراً وہ اٹھ کر کچن تک آیا تھا۔ دوپٹے کی آگ اب میکسی تک پہنچ چکی تھی۔ خوف کے مارے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ جب بازل فوراً آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو کھینچ کر سر سے اتارا۔ بال اس کے کھل چکے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی آگ کو بجھانے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی تھوڑے زخمی ضرور ہوئے تھے، لیکن وہ اسے بالکل اپنے سینے سے لگائے اس آگ کو بجھا چکا تھا۔ خوف سے شزا کانپ رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ مجھے بچائیں، پلیز مجھے بچائیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ بازل نے جب اسے سہمے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے سینے سے لگا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کہنے لگا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا تمہیں، میں نے بچا لیا، آگ بجھ گئی ہے، تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو اپنی پنڈلی کی طرف دیکھا۔ بازل نے جب پنڈلی سے ٹراؤزر کو اوپر کیا تو اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آخر کیوں اتنے بھاری بھرکم سوٹ میں اس نے شزا کو کچن میں چائے بنانے کے لیے بھیج دیا تھا؟ غلطی تو اس کی تھی۔ جیسے ہی پنڈلی پر زخم دیکھا تو شزا مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے تو زخم اور جلے ہوئے نشانوں سے ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ کتنا گہرا زخم ہو گیا ہے، مجھے مما کے پاس جانا ہے، بہت درد ہو رہی ہے مجھے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رونے لگی تھی اور بازل اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، میں ابھی اس پر دوا لگا دیتا ہوں۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا، ساتھ ہی اسے باتوں میں بھی لگائے ہوئے تھا۔ اس کے جلے ہوئے نشان پر وہ مرہم لگانے لگا، لیکن شزا تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔
ایک ہی بات کر رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر میمونہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کہنے لگی، ارے لڑکی، کیا نحوست پھیلا رکھی ہے؟ کون مر گیا تیرا جو شور مچا مچا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ یہ کچن میں کیوں دھواں دھواں ہوا ہے؟ جلے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا تیری ماں نے تجھے ایک کپ چائے بنانا بھی نہیں سکھایا؟ پورے کچن کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یقیناً یہ بھی تمہارا کوئی ڈرامہ ہوگا تاکہ ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکو، ہے نا؟ میمونہ بیگم تو مزید جلتی پہ تیل ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شزا منہ چھپائے روئی جا رہی تھی۔ بازل نے اپنی ماں کو تو چپ نہیں کروایا تھا، لیکن جس طرح وہ بار بار اپنے ماں باپ کا نام لے رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ امی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسے اس کے گھر چھوڑ ہی آنا چاہیے۔ میمونہ بیگم سر پکڑ کر کہنے لگی، ایک تو ویسے ہی سارا دن مہمانوں کو دیکھ دیکھ کر سر درد ہو رہا ہے، اوپر سے اس کا رونا تو مزید ہی دماغ خراب کرے گا۔ بہتر ہے کہ اسے وہیں چھوڑاؤ، کچھ تو زندگی میں سکون آئے۔ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے شزا نے سب سے پہلے تو کپڑے چینج کیے تھے، لیکن رونا ابھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو چکا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جاؤ، آ گیا ہے گھر تمہاری امی جان کا۔ وہ لفظ جما کر کہتے ہوئے بولا تو شزا نے ایک نظر گیٹ کو دیکھا، پھر کہنے لگی، میں اکیلے چل کر کیسے جاؤں گی؟ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ بازل کو نیلم یاد آئی تھی۔ یقیناً نیلم بھی اس وقت گھر میں ہی ہوتی۔ اس نے پہلے تو نفی میں سر ہلا دیا، لیکن شزا جیسے گاڑی سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تو اس کی پنڈلی پر درد ہوا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس سے بھی چیک اپ کروانے کے بعد یہاں لایا تھا۔ مجبوراً اسے گاڑی سے اتر کر شزا کو سہارا دینا پڑا۔ دل تو اس کا یہی تھا کہ وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ڈور بیل بجتے ہی جمیلہ خاتون باہر نکلی تھی۔ شزا کو یوں سہاروں سے لڑکھڑا کر چلتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا میری بچی کو؟ رات کے اس وقت تم یہاں؟ سب خیر تو ہے نا؟ جس طرح وہ بازل سے آخری ملاقات کر کے آئی تھی، ابھی بھی دونوں میاں بیوی بیٹھ کر روئے جا رہے تھے، اور ابرار صاحب کو یہ فیصلہ کھائے جا رہا تھا کہ کہیں جلد بازی میں انہوں نے اپنی بیٹی کو غلط ہاتھوں میں تو نہیں جھونک دیا۔ جمیلہ خاتون غصے سے کہنے لگی کہ بتاؤ، کیا کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ یہ اس کی ٹانگ پر پٹی کیسی ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے اسے؟ شزا اپنی ماں کو بات ہی بتانے لگی کہ امی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بس میں کچن میں تھی تو کپڑوں میں آگ لگ گئی، اس وجہ سے مجھے تھوڑا زخم ہو گیا۔ تب بھی جمیلہ خاتون نرم نہیں پڑی تھی۔ کہنے لگی، تم ولیمے کی دلہن تھی، تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ ان کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن شزا سر جھکا گئی۔ بازل ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ سب ٹھیک ہے، یہ بس آپ سے ملنا چاہتی تھی، بہت رو رہی تھی، اس لیے میں اسے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کل میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ تبھی نیلم بھی باہر کا شور سن کر وہیں پر آ چکی تھی۔ لڑکھڑا کر شزا کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل بازل کو دیکھ کر چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ لے آئی۔ جمیلہ خاتون تو شزا کو تھام کر کمرے میں لے کر جا رہی تھی، لیکن وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بازل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی نوچ دیتا، لیکن وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا شاید تمہاری مردانگی کے آگے میری بہن کی یہ حالت ہو گئی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اچھا ہوا تم سے چھٹکارا پا لیا، ورنہ ساری زندگی بس ترستے ہی گزر جاتی۔ کیوں میرے للو لال؟ وہ اسے چڑھا رہی تھی، جبکہ بازل اگلے ہی لمحے سے گردن سے کھینچ کر وہیں دیوار سے لگا گیا تھا۔ وہاں پر اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا، نیلم، جو حرکت تم نے کی ہے نا، بہت اچھے سے تم اس کے انجام بھگتو گی۔ تم میں اور شزا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے جب تم جیسی انتہائی ہٹ دھرم اور بے حیا لڑکی کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور تم روتے ہوئے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ لیکن وہ اس سے گردن چھڑوا کر کہنے لگی کہ حد میں رہو، اپنی باپ بننے کی کوشش مت کرو میرے۔ گردن ہی دبانی ہے تو جا کر اپنی بیوی کی دباؤ، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ اسے دھکا دیتی، بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی اندر جا چکی تھی۔ بازل وہیں سے واپس آ چکا تھا، لیکن نیلم کو دیکھنے کے بعد اس کا غصہ مزید 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ نیلم کا ایک بوائے فرینڈ تھا جو کہ کافی امیر تھا، اور وہ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ میں اس مہینے کے آخر میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آؤں گا، پھر ہم دونوں تھائی لینڈ چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ نیلم تو اس کی دولت اور پیسہ دیکھ کر بالکل اس کی دیوانی ہی ہو چکی تھی۔ بازل گھر تو آ چکا تھا، لیکن رہ رہ کر اسے شزا کی یاد آ رہی تھی۔ اس کے موبائل میں شزا کا نمبر تھا،
پھر سے اگلی صبح اٹھتے ہی اس کا بار بار ہاتھ شزا کے نمبر پر جا رہا تھا۔ وہ اسے کال کر کے اس کی طبیعت کا پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار اپنی انا کو اور موبائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آفس میں بھی سارا دن اس کا ایسے ہی گزرا تھا۔ جمیلہ خاتون نے تو کال کر کے اسے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں 2-3 دن اسے یہیں رکھوں گی جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا، ایسے مجھے بھی پریشانی رہے گی۔ باسل نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ہالی ووڈ ہیروز کو دیکھتے ہوئے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کلین شیو بھی کر رکھی تھی اور ڈریسنگ بھی اس کے جیسی ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن ان 4 دنوں میں وہ اس قدر ڈپریس رہا کہ اسے بالکل ہوش ہی بھول چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر داڑھی آنے لگی تھی۔ 2 روز بعد ہی میمونہ بیگم نے غصے سے باسل سے کہا کہ تم کب لا رہے ہو اپنی بیوی واپس؟ یہاں پر مہمان آ رہے ہیں۔ چلو جیسے بھی ہے بہت ہوا۔ میں ان کو کیا بتاؤں گی کہ میڈم صاحبہ ولیمے کی رات ہی ڈرامہ کر کے اپنے میکے جا کر بیٹھ چکی۔ آج میرے بہت ہی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ جاؤ جا کر اس لڑکی کو گھر لے کر آؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ مزید کسی طرح کا کوئی ڈرامہ بنے۔ باسل گھر کے باہر پہنچ چکا تھا جب اس نے شزا کو کال کی تھی کہ میں باہر کھڑا ہوں، باہر آ جاؤ۔ شزا بھی بغیر چوں چرا کیے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتانے لگی اور پھر دھیرے دھیرے چلتی گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ زخم پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ذرا ٹھہر کر ہی چلا کرتی تھی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو باسل نے بغیر اس کی طرف دیکھے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا اور وہ دھیما سا جواب دے کر پھر خاموش ہو گئی۔ گھر آتے ہی میمونہ نے اسے کھانے کی لمبی فہرست پکڑا دی اور کہا کہ اب کمرے میں جا کر گھس کے نہ بیٹھ جانا، کچن میں جاؤ اور کھانا بنانے کی تیاری کرو۔ رات 8 بجے تک مجھے سب کچھ تیار چاہیے۔ باسل نے جب یہ سنا تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بھی تم لازم کھانا بنا دیتے تھے یا پھر باہر سے آرڈر کر لیتے تھے، اب بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن میمونہ کھا جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، تم چپ رہو، اس سے پہلے تو گھر کے معاملات میں کبھی نہیں بولے، تو اب پھر کیوں بول رہے ہو؟ کہیں 2 دن کی جدائی میں یہ لڑکی تمہارے دل میں گھر تو نہیں کر گئی؟ یہ مت بھولو کہ تم اسے انتقام کے لیے اس گھر میں لے کر آئے ہو، لیکن ذرا سی اس لڑکی نے ٹسوے بہائے نہیں کہ تم سب کچھ بھول کر اسے میکے چھوڑ آئے اور یہ 3 دن بعد واپس آ رہی ہے۔ باسل چپ سا ہو چکا تھا۔ غصے اور انا میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلا شبہ شزا کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے دل میں شزا کے لیے کسی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن وہ نیلم کی کیے کی سزا شزا کو کیوں دیتا؟ یہ تو معصوم سی لڑکی تھی۔ جب نیلم اور باسل کی منگنی ہوئی تھی تب بھی وہ اکثر شزا سے ملتا رہتا تھا۔ وہ بس چپ چاپ پڑھائی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، کسی سے فالتو بات تک نہیں کرتی تھی۔ شزا اسی حالت میں کچن میں چلی آئی تھی اور سارا کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ کوکنگ کا تو اسے ویسے بھی بڑا شوق تھا۔ سارا کھانا وقت سے پہلے ہی اس نے تیار کر دیا تھا۔ مہمان جب آئے تھے تو وہ ابھی بھی کچن میں ہی کام میں مگن تھی۔ میمونہ کو یہ لگا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنی دھاک بٹھائے گی کہ میں تو اپنی بہو کو صحیح قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ سبھی معصوم سی شزا کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک عورت نے تو میمونہ کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی بیوی کو تم پلکوں پر بٹھا کے رکھو گی، لیکن یہ کیا، شادی کو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم نے اپنی بہو کو کچن میں کام پر بھی لگا دیا۔ دیکھو تو کیسے رنگ بجھا بجھا ہے۔ تمہیں تو اتنی پیاری بھولی بھالی سی بہو کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنا چاہیے، ہمیں تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میمونہ بھی کھسیانی بلی کی طرح فوراً بات کو ادھر ادھر کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، اس نے تو خود کہا تھا کہ میں آپ کی سہیلیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی۔ میری بہو کھانا اچھا بناتی ہے نا؟ شزا نے بھی اپنی ساس کی بات کی تائید کی تھی اور پھر جلدی سے تیار ہونے کے بعد ان کے سامنے آئی تھی۔ باسل نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، وہ واقعی ہلکی پھلکی میک اپ میں بھی بڑی پیاری سی لگ رہی تھی، لیکن نیلم کا دیا ہوا دکھ اتنی آسانی سے کہاں کم ہونے والا تھا۔ سب مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ شزا کو بھی بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی۔ میمونہ، باسل اور افتخار صاحب جب کھانے کی میز پر بیٹھے تو شزا فوراً سے ان کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ جیسے ہی خود بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی تو میمونہ نے فوراً سے ٹوک دیا۔ سہیلیوں کے سامنے ہونے والی بے عزتی پہلے ہی ان کے دل میں آگ لگا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کہاں بیٹھ رہی ہو؟ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کسے کہیں گے؟ ملازمہ تو چھٹی پر جا چکی ہے، ہمیں کھانا دو پھر تم کھا لینا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، کھانے کی خوشبو اس کے منہ میں پانی لا رہی تھی۔
کھانا سب نے پیٹ بھر کر ہی کھایا تھا۔ باسل بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ سب کے کھانا کھانے کے بعد جب اس نے برتن اٹھائے اور کچن میں جا کر دیکھا تو سارے دیگچے خالی ہو چکے تھے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تبھی باسل بھی کچن کے سامنے سے گزرا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا کھانا ختم ہو گیا؟ وہ فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ نہیں، پڑا ہے، میں بس کھا کر آتی ہوں۔ لیکن باسل نے جب خود آگے بڑھ کر دیکھا تو برتن سچ میں خالی تھے، اور شیزا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر باسل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ چلو میں تمہیں باہر سے اچھی سی بریانی کھلا کر لاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر چلا آیا تھا، اور میمونہ بیگم تو اندر تک بل کھا کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہی دونوں گھر لوٹے تھے۔ شیزا کو اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن ڈر بھی، کیونکہ کب باسل کا موڈ بدل جاتا اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس رات جب شیزا کمرے میں گئی اور بیڈ کی ایک طرف کونے سے لیٹ کر سونے لگی تو باسل بے ساختہ اس کے قریب آیا تھا۔ آخر کو اس کی بیوی تھی اور وہ ایک مرد تھا۔ اندر کے جذبات کو وہ کب تک کنٹرول میں رکھتا؟ شیزا کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر گیا تو شیزا کو اس کے غصے میں بولے جانے والے جملے یاد آنے لگے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ بہت درد دیں گے مجھے، پلیز میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، مجھے کسی نہ کردہ گناہ کی سزا مت دیجیے گا۔ لیکن باسل اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کے کہنے لگا کہ بالکل نہیں، شوہر ہوں تمہارا۔ ہاں، وقتی طور پر مجھے غصہ تھا، لیکن میں کسی کا کیا تم پر نہیں نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا۔ فی الحال تو جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پوری رات شیزا کے ساتھ گزار چکا تھا۔ شیزا بھی اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ اگلی صبح وہ شرمائی ہوئی باسل سے نظریں ملانے سے بھی کترا رہی تھی، جبکہ باسل بھی مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھ مچولی دیکھ کر میمونہ بیگم کو کچھ شک بھی گزرا تھا۔ جیسے ہی باسل گھر سے گیا تو وہ شیزا کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، یہ کیا نین مٹکا چل رہا ہے تیرا میرے بیٹے کے ساتھ؟ بول، کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ تجھے اپنا لے گا؟ خبردار، جو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش بھی کی تم نے تو اب اٹھاؤ جھاڑو اور صفائی شروع کرو۔ ملازموں کو میں نے کام سے نکال دیا، آج کے بعد سارے کام تم ہی کرو گی۔ اور یہ کس لیے تیار ہوئی ہو؟ اتنا بھاری جوڑا پہن رکھا ہے، جا کر آرام سے جوڑا پہن کر آؤ اور کام میں لگ جاؤ، سمجھی؟ باسل جو اپنا والٹ بھول چکا تھا، لینے کے لیے واپس گھر آیا تو اپنی ماں کے منہ سے یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان، پلیز آپ شیزا کو کچھ مت کہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ان سب میں، یہ بیوی ہے میری اور میں اسے اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ یہ اس گھر کی اکلوتی بہو ہے اور اسے وہی درجہ دیا جائے گا۔ میمونہ نے اپنے بیٹے کے الفاظ سنے تو چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہی افتخار صاحب بھی کمرے سے نکلے تھے، اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر مسکرا دیے۔ میمونہ بیگم نے اس کے بعد کوششیں تو بہت کی تھی کہ شیزا کی بار بار تذلیل کریں، لیکن افتخار صاحب اور باسل کے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ دھیرے دھیرے انہیں بھی اپنا رویہ شیزا کے ساتھ ٹھیک ہی کرنا پڑا تھا، خاص کر تب جب شیزا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ یہ خبر میمونہ بیگم کے رویے میں کافی تبدیلی لا چکی تھی۔ شیزا بھی بے تحاشا خوش تھی۔ باسل اس کا یوں خیال رکھتا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ دونوں کی محبت بھی دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہیں نیلم جو اپنے بوائے فرینڈ ارباز کے ساتھ نکاح تو کر چکی تھی، نکاح میں شیزا اور باسل نے بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ شادی کے اگلے روز ہی دونوں تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ نیلم کو لگا تھا کہ اس کی نئی زندگی کی شروعات ہے اور وہ ہنسی خوشی اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارے گی، لیکن تھائی لینڈ جانے کے بعد اس پر جو انکشافات ہوئے تھے اس نے نیلم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب ارباز کے ولے میں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ایک عورت موجود تھی۔ ارباز بھی جو بظاہر بالکل گڈ لکنگ ہے اور ایک نوجوان لڑکا لگتا تھا، حقیقت میں اس کی عمر 35 سال تھی، اور اس وقت گھر میں موجود اس عورت کو دیکھ کر نیلم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور چہرے پر ناگواری بھی آئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے لگا کہ یہاں پر ہم دونوں کی پرائیویسی ہوگی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، مگر یہ عورت کون ہے؟ کیا آپ کی بڑی بہن ہے؟ کیونکہ وہ عمر میں لگ بھی اس سے کافی بڑی رہی تھی اور جسامت پہ بھی کافی پھولی ہوئی تھی۔ جیسے اس عورت نے باہوں میں باہیں ڈالیں نیلم اور ارباز کو دیکھا تو فوراً غصے سے اٹھ کر آگے بڑھی اور نیلم کا منہ دبوچ کر رکھ دیا، اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی، ارباز، میں نے تمہیں کہا تھا نا تم میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔
لیکن پھر بھی تم نے دوسری شادی کر لی۔ جس طرح تم مجھے پھنسا کر یہاں لے کر آئے تھے، ٹھیک ویسے ہی تم اسے بھی لے آئے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، نہ اس لڑکی کو چھوڑوں گی۔ نیلم کا وجود تو کانپ کر رہ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، کون ہے یہ پاگل عورت، اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارباز اس عورت کو تھپڑ مار کر نیلم سے دور کر چکا تھا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ میری پہلی بیوی ہے، لیکن نہ تو اس کا فگر اچھا ہے، نہ ہی اس نے اپنی صحت کا خیال رکھا، اور نہ ہی یہ مجھے اولاد دے سکی۔ مجھے بیٹا چاہیے، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ دوسری شادی کی ہے میری جان۔ اصل محبت تو میں تم سے ہی کرتا ہوں۔ نیلم کو لگا تھا جیسے ابھی زمین پھٹے گی اور وہ اس میں دھستی چلی جائے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا انکشاف! وہ رونے لگی تھی۔ ارباز کا کالر پکڑ کر کہنے لگی، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم جیسے شخص کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر تمہارے بچے پیدا کرنے کے لیے آئی ہوں، ہرگز نہیں۔ لیکن ارباز بھی اسے غصے سے پکڑ کر کمرے میں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا، کیسے جاؤ گی؟ تمہارا پاسپورٹ میرے پاس ہے، تم یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، سمجھی؟ نیلم کو اپنے فیصلے پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ نہ ہی اسے وہاں پر وقت پر کھانا مل رہا تھا، اور نہ ہی باقی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ آخر میں اس کی وہ سوکن ہی رہ گئی تھی جس سے بتانے لگی کہ یہ شخص خود نامرد ہے اور مجھے انجیکشن اور دوائیاں دے دے کر میرا فگر ہی خراب کر دیا۔ اس میں باپ بننے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مرد ہے نا، مرد کبھی بھی اپنی بیماری اور اپنے نقص کو نہیں مانتا، اسے ہمیشہ عورت ہی بیماریوں سے بھری لگتی ہے۔ نیلم سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو الزامات اس نے بازل پر لگائے تھے صرف اور صرف مذاق میں اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، وہ سب کچھ سچ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ نہ ہی وہ اپنے ماں باپ سے رابطہ کر پا رہی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اس سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد کسی طرح اپنا پاسپورٹ لے کر نیلم وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور واپس آتے ہی اس نے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو یہ سب کچھ بتایا تھا۔ جس طرح نیلم کی حالت ہو چکی تھی، اس کے ماں باپ کو بھی اس پہ ترس آ چکا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بازل پر کیچڑ اچھالنے والی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا، اور اس نے خود ہی سب کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے صرف اور صرف اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے بازل پر وہ الزامات لگائے تھے۔ جبکہ بڑی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے بازل جیسا ہمسفر ملے گا۔ پورا خاندان نیلم پر تھو تھو کر رہا تھا۔ بہرحال شزا اور بازل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ شزا کی گود میں ایک بیٹا تھا جو انہیں جان سے زیادہ پیارا تھا، جبکہ نیلم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔